मुफ्ती भी बन जाएंगे ایک इंशाअल्लाह. طالب علم امام بھی ہو، اس سے اور عام مسلمانوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ امامت جیسی حلال روزی اس دور میں میرے خیال میں بہت کم ہے، آسان ہے امامت میں حلال روزی، لیکن اس کے لیے جو امامت کا اہل ہو یہ شرط ہے. تو اچھا، پھر اس میں یوں بھی آسانی ہے کہ امام کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خیر اکا دکا اگر کوئی مذاق بھی اڑاتا ہے تو یہ تو اب سب کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھے. تو زیادہ تر لوگ احترام کرتے ہیں، امام کا عزت دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ امام معزز فرد ہے، دوسرا اس کی روزی اگر یہ کوشش کرے تو زیادہ مشکل نہیں ہے اس روزی کو حلال رکھنے کے لیے. اور تیسرا یہ کہ یہ دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت اچھے انداز پر کر سکتا ہے. امام کی لوگ سنتے ہیں. اب جیسے اپنا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، عیسائی بھائی جاتے ہیں نیکی کی دعوت کے لیے، اگر مسجد کا امام بھی ساتھ ہو نا، بھلے بولے کچھ بھی نہیں، خالی ساتھ چل رہا ہو نا، تو دکاندار دور سے دیکھے گا نا تو کھڑا ہو جائے گا، ارے امام صاحب آ رہے، امام صاحب آ رہے. یہ سنے گا، بہت غور سے نیکی کی دعوت سنے گا. اور امام نہیں ہوئے اور ویسے عیسائی بھائی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈگ ڈگی بجا دے کے مولانا ابھی مصروفیت ہے، لیکن امام صاحب کو کوئی ڈگ ڈگی نہیں دکھائے گا. اور امام صاحب خود نیکی کی دعوت دیں گے تو اس سے اور بھی اثر لے گا. تو اس طرح مطلب اگر امام صاحب چاہیں تو بہت کام ہو سکتا ہے. امام صاحب اعلان کریں کہ بھائی میں ہر اسلامی مہینے کے یا انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، یہ اس کا اعلان، یا وہ لکھ کر لگا دیا ہو اپنے حجرے میں یا جہاں بھی مناسب جگہ پر کہ انشاءاللہ میں، اور کمیٹی سے جو بھی ترکیب ہو اس کی، شرن کوئی بھی اس میں قباحت نہ ہو اس کے 3 دن جانے میں. آپ دیکھیں کتنا بڑا قافلہ بنتا ہے. امام صاحب کے ساتھ چلیں گے، امام صاحب کے ساتھ چلیں گے. لیکن دیکھیں امام صاحب کیسا ہو یہ بتا دوں. ایک مسجد کا امام، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، ایک قافلے میں گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو میرے جوتے نہیں اٹھانے، میرے ہاتھ نہیں چومنے، مجھے بالکل اس طرح رکھنا ہے اپنے ساتھ جس طرح ہم سب ایک ہی ہیں. تو اس طرح سفر کرنا. اب حضرت بن کر اور مطلب یوں لوگ ہاتھ باندھ کے چلیں گے تو شاید وہ کام ہو نہیں پائے گا. اور مدنی قافلے کی بات کر رہا ہوں. تو جیسا موقع جیسا مال، یہ کوئی توہین نہیں ہے. دیکھیں جتنا آپ ایزی چھوڑیں گے نا اس طرح بھائیوں کو، اس طرح انشاءاللہ کام میں مزید ترقی ہوگی، برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو امام کو بہت اچھا مطلب موقع ہے. یعنی سب طلباء کرام جتنے بھی ہیں جن کے لیے ممکن ہو نا، رکاوٹ نہ ہو، گھر والوں کو بھی ذہن بنائے، سمجھائے. آپ دیکھیں نا امامت کتنا بڑا عظیم الشان منصب ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، یعنی سارے نبیوں کے امام، مسجد نبی شریف کے سب سے پہلے امام، سرکار امام. اچھا مسجد الحرام میں بھی تو امامت فرمائی نا، تو امام. اور اتفاق دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تب بھی جس کا نام نمایاں ہوا وہ ایک امام تھا مسجد کا. تو یوں امام کے لیے لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، تو نیکی کی دعوت دوسروں کے مقابلے میں آسان ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں میری بات. تو اللہ کی رضا کے لیے امامت کریں جبکہ اہل ہوں. امامت کورس الگ سے آپ کر لیں، اپنی جو بھی مجلس ترکیبیں بنی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور یہ آپ کو ممکن ہوا تو یہ خود لگا دیں گے امامت پر جہاں موقع ہوا، مناسب ہوا. تو امامتیں تو بہت ملتی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح انشاءاللہ نیکی کی دعوت بہت بڑھے گی. اور عیسائی بھائیوں کو بھی امام کی بہرحال رسپیکٹ ہی کرنی ہے. وہ میں نے تو مدنی قافلے میں ایک حکایت سنا دی. تاہم یہ کہ امام کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ادب کرنا ہے. اور امام کو حتی الامکان بہت محتاط رہنا ہے.
اور اگر وہ نذرانوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو بچے، اگر ہو سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا. ورنہ جو واز کی اجرت لیتے ہیں اور تعویذ کی اجرت لیتے ہیں، یا میں جائز ناجائز پر کلام نہیں کر رہا، لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے. ہاں یہ میں بتا دوں، بہت کم متاثر ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے پیسوں کے پیچھے مت جانا. آپ کے پیچھے پیسے دوڑتے ہوئے نہ آئے نا تو مجھے کہنا. اگر آپ پیسوں کے پیچھے گئے، نذرانوں کے چکروں میں پڑے، تو یہ نذرانے آپ کو دوڑاتے رہیں گے، مالداروں کی خوشامدیں کرواتے رہیں گے، اور غریبوں کے یہاں جانے سے آپ کے پاؤں کو جکڑ دیں گے. یہ